آگے کہہ دیا حضرت نے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے، بے شک جنت مصطفیٰ کی ہے اور ہم بھی مصطفیٰ کے ہیں، مگر مصطفیٰ کے مدرسے میں دینے سے ہمارے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں، جیب تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ کیوں؟ آخر وجہ کیوں ہے؟ آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر رب سے باتیں کرنے کا جی کیا کرے تو قرآن کھول کر بیٹھ جایا کرے۔ آپ دیکھیں رب سے ہم کلامی کا شرف، رب سے جو ہے متوجہ ہونے کا جو ہے شرف ان بچوں کو ملتا ہے جو قرآن حفظ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان بچوں کو کیا مقدر عطا فرمایا، کیا نصیب عطا فرمایا کہ ان کے باپ پوری زندگی فخر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہاری جانب ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کی جانب ہے۔ اسی قرآن کی تعلیم دینے کے لیے اس مدرسے سے آواز دے جا رہی ہے، مگر پھر بھی آپ کی جو پر، آپ کے سر پر کوئی جو نہیں لگ رہی ہے، کوئی چیز کام نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اٹھیں اور کم سے کم سوچیں کہ یہ مدرسہ وہ ہے جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے یہی کا بچہ آکے آپ کو ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ انس بھائی، حاجی ببن صاحب کے صاحبزادے انس بھائی 11,000 روپے پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے یہ مدرسہ ہے، آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ نہیں لے کے آئے پھر بھی لکھواتے ہیں، جب آپ کو تب دیکھیں۔ آپ دیکھیں اس مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں نا، حضرت نے بیان کیا نا کہ یہ بچے پڑھتے ہیں، بروز قیامت یہ بچے گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے مجھے دیا ہے۔ 10 ایسے لوگوں کو اپنے گھر سے لے جائیں گے جن پہ جہنم واجب ہوگی، ان 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے اور ساتھ یہ کہیں گے نا یہ استاد ہے، انہوں نے پڑھایا، انہوں نے ڈونیٹ کیا یہ مدرسہ۔ آپ دیکھیں، آپ تعلیم جا کر دیکھیں، حضرت سہیل بن عبداللہ ہے، وہ جنگلوں میں رہتے تھے، کچھ لوگ ان سے ملنے گئے، جب مل کر واپس آنے لگے، جب واپس آنے لگے تو کسی نے کہا کہ اے سہیل بن عبداللہ آپ شہر میں آ جائیں، آپ کے ہم مجاز لوگ مل جائیں گے، آپ دن کیسے کاٹتے ہیں، رات کیسے کاٹتے ہیں، آپ دن اور رات کس طرح سے کاٹتے ہیں، آپ شہر کو آ جائیں، آپ کے ہم مجاز لوگ مل جائیں گے، آپ یہاں تنہائی میں کیسے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ میں تنہائی میں رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کہا نہیں، میں خود دیکھ رہا ہوں۔ کہا پھر آپ نے غلط دیکھا ہے، جب مجھے رب سے باتیں کرنی ہوتی ہے نا تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب رب کی باتیں سننی ہوتی ہے نا تو میں قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا ہوں تو کبھی اس کی سنتا ہوں۔ آپ دیکھیں قرآن ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ضابطہ ہے جو بندے کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی جو ہے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اپنا تعلق اپنا رب قرآن سے جوڑ لے، اپنی روحوں کو قرآن کی تازگی دیا کرے۔ جو بندہ اپنا دن اور رات قرآن کے حساب سے جو ہے گزارتا ہے وہ بندہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھ کر رویا کرو، قرآن پڑھ کر رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنایا کرو۔ آپ دیکھیں جو ہے کیا کہتے ہیں، رونے جیسی شکل بنایا کرو۔ ایک بندے نے اپنے پیر سے پوچھا کہ اگر رونا نہ آتا ہے تو کیا کرے؟ کہا اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ اتنے سنگ دل ہو چکے ہو کہ رب کی بارگاہ میں تم اپنے ندامت کے آنسو تک نہیں نکال سکتے ہو۔ قسم خدا کی، خوف خدا سے نکلے ہوئے آنسو ایک مکھی کے سر کے برابر ہوگا تو بروز قیامت تمہاری شفاعت کے لیے کافی ہوگا۔ آج ہمارے حال کیا ہے کہ ہمیں کوئی خوف
نہیں ہے, ہمیں رب سے کوئی خوف نہیں ہے. ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں, ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. مگر دیکھیں مسجدیں ہماری ویران ہوتی ہے, عبادت گاہیں ہماری ویران ہوتی ہے, سجدہ گاہیں ہماری ویران ہوتی ہے. مصطفیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں, روزے ہم نہیں رکھتے ہیں, زکوٰۃ ہم نہیں دیتے ہیں, یتیموں غریبوں مسکینوں کی مدد ہم نہیں کرتے ہیں, پڑوسیوں کا خیال ہم نہیں رکھتے ہیں, اپنے بھائیوں کا مال ہم قسم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں, شراب خانے ہم سے آباد ہیں, عیشوں کے اڈے ہم سے آباد ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں, مگر نمازیں ہم نہیں پڑھتے ہیں, صرف مصطفیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, مگر جو ہے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں. مصطفیٰ کے خاندان سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, مگر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہم نہیں ہوتے ہیں. قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے ہیں. ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ مدرسے میں دینے کے لیے 1000 روپیہ نہیں ہے, مگر IPL پر لاکھ روپیے سچے لگا دیتے ہیں, جوؤں پر لاکھ روپیے ہاتھ جاتے ہیں, سودوں پر لاکھوں کو لاکھ وصولتے ہیں. جب سود کے پیسے بچوں کے حلق میں جائیں گے تو یہ دینی تعلیم کہاں سے سیکھیں گے؟ ارے جو ماں باپ خود قرآن نہیں پڑھے گا وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کہاں سے دے گا؟ جو ماں باپ نمازیں نہیں پڑھیں گے وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کہاں سے دیں گے؟ ہمیں رب سے خوف نہیں ہے, رب سے خوف نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ رب کا خوف کیا ہوتا ہے. علامہ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ خانے کعبے میں سنگے ریز پر اپنی پیشانی کو رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا, اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا, لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا, اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا, لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا. ہم جیسا کوئی گنہگار بندہ ہوتا, اوہر ہار بندہ ہوتا, گناہوں کی ٹوکری لے کر سر پر چلتا تو بات سمجھ میں آتی کہ میں گنہگار بندہ ہوں, میں المذنب بندہ ہوں, میں خطاؤں سے گرا ہوا بندہ ہوں. اگر میں رب کی بارگاہ میں کہوں کہ اللہ میری گناہوں کو معاف فرمانا, قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا, تو بات سمجھ میں آتی ہے. جب لوگ آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کون ہوتا ہے, وقت کا غوث عبد القادر جیلانی ہوتے ہیں, جو اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں رکھ کر سنگے ریز پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا, رسوا نہ کرنا, قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا. وہ بندہ جس کی ساری زندگی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے گزری, وہ بندہ جس نے دن اور رات صرف عبادت الہی میں گزاری, قسم خدا کی وہ بندہ ہے جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم 40 منٹ وقت نکال کر نماز نہیں پڑھتے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم 5 منٹ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں, مگر وہ بندہ 15 سال تک ڈیلی مسلسل قرآن ختم کرتے ہوئے نظر آتا ہے. ہمیں اپنا تعلق قرآن سے رکھنا چاہیے. آج آپ دیکھیں ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, دینی تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, دینی ماحول سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے, یہی سبب ہے کہ پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج ہم سے تہذیب ہم سے چھین لی گئی ہے, تمدن ہم سے چھین لیا گیا ہے, کلچر ہمارا چھین لیا گیا ہے, اخلاق ہمارا چھین لیا گیا ہے, کردار ہمارا چھین لیا گیا ہے, گفتار ہماری چھین لی گئی ہے, کتابیں ہم سے چھین لی گئی ہے, تصنیفیں ہم سے چھین لی گئی ہے. قسم خدا کی ہم قید الصلاح میں دھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں جب ہم 313 تھے زمانہ راستہ تھا, آج اربوں میں ہے, ذلیل و خوار اور رسوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دینی تعلیم سے دور ہو چکے ہیں, ہم مصطفیٰ سے دور ہو چکے ہیں. قسم خدا کی اس قوم سے اگر پھر سے ہدایت زندگی لینی ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ سو, اپنے دل کو مصطفیٰ سے لگا لو, قرآن کی تعلیم کو عام کر دو, دین مصطفیٰ کو عام کر دو. قسم خدا کی جو ماں باپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں جب یہ دنیا سے جاتے ہیں, یہی بچے منو ٹرو مٹی کے نیچے تدفین کر کے آتے ہیں, AC والے روم میں سو جاتے ہیں. اگلے دن امام صاحب کو بلاتے ہیں, مؤذن صاحب کو بلاتے ہیں, مدرسے کے بچوں کو بلاتے ہیں, ایصال ثواب کراتے ہیں. آپ جن بچوں کو آپ نے گاڑیاں دلائی, بنگلے دلائے, دنیا کے عیش و آرام کرائے, دنیا کے بنگلے پراپرٹی بنا کے دے دی, جن بچوں کو دے دیا وہ بچے تدفین کر کے AC والے روم میں سو جاتے ہیں. ایصال ثواب کن سے کرتے ہیں؟ جو مدرسے میں امام صاحب اور مؤذن صاحب چلا
चिल्ला के 1100 रुपया मांग रहे हैं, सरकार गौसे आजम के नाम से दे दो। जिन्हें नहीं देते वही इमाम साहब आएंगे, इसाले सवाब करेंगे और अगले दिन आपके बच्चे माल पर बैठ जाएंगे, आपके कपड़ों को गरीबों में तकसीम कर देंगे, मगर माल पर साफ बनकर बैठ जाएंगे। जब माँ बाप बच्चों को दीन की तालीम नहीं देंगे, कुरान की तालीम नहीं देंगे, बच्चों को दीनी तालीम की तरफ आरास्ता नहीं करेंगे, तो यही होगा। कसम खुदा कि अगर हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दे, कुरान की तालीम दे, तो किसी मदरसे से बुलाकर इसाले सवाब कराने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि खुद आपका बच्चा इसाले सवाब करता हुआ नजर आएगा। आप अपना ताल्लुक कुरान से रख दें। ये किताब जो है ना, हमारे लिए हिदायत भी है, शिफा भी है, दुनिया की कामयाबी भी है, आखिरत की भी कामयाबी है। सारे साइंसदान जितने होते हैं, वो अबुल कलाम हो या वक्त का कितना भी बड़ा साइंसदान हो, अगर इस्तिफादा हासिल करता है तो इसी कुरान से हासिल करता है। आप तारीख के हौराक उठा कर देखें, हज़रत जुनैद बगदादी है, हज़रत जुनैद बगदादी ने अपने मुरीद को जो है एक संदूक दिया, कहा बेटा इस संदूक को लो, ले जाके दजला में डाल देना, मगर इसे खोल कर ना देखना, इसे खोल कर ना देखना। मुरीद का काम ये होता है कि जो पीर साहब को कहा उस पर अमल करो। वो बंदा ले जाता है, दजला में ले जाता है और उस संदूक को डाल देता है। क्या देखता है मंजर, क्या देखता है कि वो मंजर देखता है कि जो है दजला जो है समुंदर अपने आगोश को फाड़ कर उस संदूक को अपने सीने में समेट लेता है और उसकी आंखें देखकर हैरान रह जाती है। अपनी पीर की बारगाह में आता है, कहता है मेरे शेख, अगर मैंने ये मंजर ना देखा होता तो मैं कभी आपसे सवाल नहीं करता, कभी मैं आपसे नहीं पूछता कि आखिर वजह क्या है, उसमें कौन ऐसी चीज थी, कौन ऐसी मुतबर्रक चीज थी कि समंदर ने अपने आगोश में समेट लिया, रास्ता दे दिया। कहा बेटा तुम्हारी आंखों ने देख लिया है और जब तक मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। सुनो, 12 साल तक मैं तसव्वुफ पर एक किताब लिखा, 12 साल तक तसव्वुफ पर एक किताब लिखा और 12 साल तक मैं उसकी नोक व पलक को संवारता रहा कि शरीयत अलग न हो, और 12 साल तक मैं ये सोचता रहा कि इसे मंजर आम पर लाऊं या ना लाऊं। 36 साल बाद जुनैद का ये फैसला हुआ कि अल्लाह की किताब कुरान के होते हुए जुनैद की किसी किताब की जरूरत नहीं है। इस किताब से हमें अपना ताल्लुक मजबूत कर लेना चाहिए। ये दुनिया के पैसे, ये दुनिया के माल, ये दुनिया के मता आपके काम नहीं आएंगे। कसम खुदा की जो पैसा मदरसों में डोनेट करोगे ना वो काम आएगा। जो तालीम मदरसे से निकलेगी, यहाँ से जाने के बाद बच्चे आपके गांव के नाम रोशन करते हुए देखेंगे। आप उठाए इसे यूपी में देखें, मुबारकपुर जो है अशरफिया मुसलमानों की एक बड़ी यूनिवर्सिटी की शक्ल में है। आप बड़ा नाम कितने बड़े शहर में आप बताए तो गांव है, देहात है, जनता शाही पैदल जाना पड़ेगा या ऑटो से जाना पड़ेगा। रौनाई में अगर आप कोई बंदा ना हो तो वहाँ से तक पैदल जाना पड़ेगा। आप देखें एक छोटे से गांव में इतने बड़े बड़े मदरसे जो 50 साल से चल रहे हैं, हर साल कितने बच्चे हाफिज़ कुरान और आलिम दीन निकलते हैं। क्या आप जो है आप डोनेट नहीं कर सकते, आप दे नहीं सकते हैं, अपने मदरसे को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप पढ़ाने के लिए, दिखावे के लिए शादियों में 10, 20, 40 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। अभी मेरे पास आया और बीकानेर में एक शादी है, 4 करोड़ रुपया शादी, 4 करोड़। बेटे का जो फिलहाल उसको फॉर्च्यूनर, बाप को फॉर्च्यूनर, पैदोई की गाड़ी, 4 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। इस 4 करोड़ रुपए की क्या 4 करोड़ की खर्च करने की क्या जरूरत है? 10 लाख रुपए में शादी करो, 90 लाख 3 करोड़ रुपए में 3 करोड़ रुपया किसी कॉलेज पर बनवा दो, मुसलमानों को यूनिवर्सिटी बनवा दो, अच्छे मदरसे बनवा दो, बेहतरीन मदरसे यूनिवर्सिटी बनवा दो। हालात ये है कि वो 4 करोड़ रुपया सिर्फ शो ऑफ, अगर ये भी जानते हो 4 करोड़ रुपया खर्चा करा, उनका काम क्या?
حالات حاضرہ کیا ہو چکا ہے کہ کہا جاتا ہے قرآن پڑھو تو کہتے ہیں وقت نہیں ہے. ارے ٹائم نکالا کرو, وقت نہیں ملتا, آفس سے کام نہیں ملتا, کھیت سے وقت نہیں ملتا ہے. اور اگر کہا جائے بڑھاپے میں قرآن کا زبان نہیں ٹوٹتی ہے. حالات یہ ہے کہ جب قرآن کہا جاتا ہے پڑھو تو کہتے ہیں پڑھنا نہیں آتا ہے, زبان نہیں ٹوٹتی ہے. یہی 60 سال 70 سال کی عمر میں اگر بچہ موبائل لا کر دے دیتا ہے تو یوٹیوب, واٹس ایپ, گوگل, دنیا کی فلم چلانا آ سکتا ہے. جب آپ گوگل چلا سکتے ہیں, واٹس ایپ چلا سکتے ہیں, تو قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ صرف تعلق ربط مضبوط کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ پڑھو تو کہتے ہیں پڑھنا نہیں آتا ہے, آفس میں وقت زیادہ لگ جاتا ہے, پڑھ نہیں پاتا ہوں. ارے 60 سال 55 سال کی عمر میں نوکری کرتے ہو, جب آفسوں میں جو ہے نیٹ کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے سارے کام کو رکھ دیا جاتا ہے, تب آپ وہاں نہیں کہتے کہ میں کمپیوٹر نہیں چلا سکتا, میں نیٹ نہیں چلا سکتا, کیونکہ بات نوکری کی ہے, بات 70,000 کی ہے, بات 50,000 کی ہے. اس لیے تم کمپیوٹر چلانا جان سکتے ہو, لیپ ٹاپ چلانا جان سکتے ہو, نیٹ چلانا جان سکتے ہو, تو قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتے ہو؟ اگر اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو, ربط مضبوط کرو. قسم خدا کی آج بندہ قرآن سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ذلیل و خوار اور رسوا ہوتا چلا جا رہا ہے. قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, جو ہے گھروں میں تاکوں پر سجا کر رکھ دیا جاتا ہے. حالات یہ ہے کہ بعض گھروں میں قرآن تو اس طرح سے ہوتا ہے, اس کو اٹھایا جائے تو اس کے اوپر ڈسٹ موجود نظر آتا ہے, مگر جو ہے فریج کی, واشنگ مشین کی اور ٹی ویوں کی اس طرح سے پوچھائی ہوتی ہے جس کا کوئی حد نہیں. مگر قرآن کو کوئی لوگ اٹھا کر نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, فیضان غوث اعظم, فیضان مخدوم اشرف, فیضان اعلی حضرت, فیضان مولانا اختر حسین علیہ الرحمہ, سید طیر اشرف صاحب قبلہ, عظمت قرآن, پیغام حق کانفرنس, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ماشاءاللہ آپ قرآن کی تعلیم کو عام کریں, اور جب آپ قرآن حق بولنے کی ہمت ہوگی, حق پر چلنے کی ہمت ہوگی, اور جب قرآن سے تعلق دور رہے گا نہیں چل سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ مصطفیٰ عقائد جبریل صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے کرتے حضرت موسیٰ کا واقعہ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نیکوکار ہونے بدکار تیری رحمتوں کے حوالے, اور آگے پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ کے کہتے ہیں اللہ یہ تیرے بندے ہیں, تو جان تیرے بندے جان. میرے مصطفیٰ کی چشمانی مبارک سے جو ہے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ نے جبریل سے کہا اے جبریل جلدی جاؤ, مصطفیٰ سے پوچھو رونے کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے. اے جبریل جلدی جا, تیرا رب جانتا ہے کہ وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, مگر تو مصطفیٰ کا پروٹوکال ہے, جا مصطفیٰ سے پوچھ کہ رونے کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے. میرا سلام کہنا اور مصطفیٰ سے رونے کی وجہ اور سبب پوچھ کر آنا. جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ نے سلام کہا ہے اور پوچھا ہے رونے کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے. جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کی تلاوت کی. حضرت موسیٰ کہہ رہے کہ اللہ نیکوکار میرے, بدکار تیری رحمتوں کے حوالے, اور حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ تیری امت, یہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں, تو جان تیری بندے جانے. میں اپنی امت کے جو ہے غم میں رو رہا ہوں کہ میری امت کا حال کیا ہوگا. جبریل بارگاہ رب میں حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تیرا محبوب امت کے غم میں رو رہا ہے. اللہ نے کہا کہ اے جبریل جلدی جا اور محبوب کو میرا سلام کر, اور کہا کہ قیامت میں تیری امت کے معاملے غمگین نہ ہو. یہ امت کا کیا حال ہوگا,
होगा कि उम्मत पर क्या गुजरेगी। क़यामत के दिन तेरी उम्मत के पाप नहीं देखे जाएंगे, जिसे चाहेगा उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया जाएगा। हम उस मुस्तफ़ा के ताल्लुक रखने वाले हैं, हम उस मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं, मगर हम उस मुस्तफ़ा के बताए हुए नक्शे कदम पर नहीं चलते हैं। कसम खुदा की मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जब हाफिज़े कुरान जो है कब्रिस्तान को जाता है तो कब्रिस्तान के सारे अज़ाबी मुर्दों से अज़ाब को उठा लिया जाता है, और जब तक वो कब्रिस्तान में रहता है उस वक्त तक अज़ाब मुसल्लत नहीं किया जाता है। आप देखें जब वो कब्रिस्तान से बाहर निकलता है तो अज़ाब को फिर से मुसल्लत कर दिया जाता है। मगर आलिम दीन ये जो उलमा का नाम है, इनके कदम की बरकत का आलम देखे कि जब ये कब्रिस्तान को जाते हैं तो कब्रिस्तान के सारे अज़ाबी मुर्दों से अज़ाब को उठा लिया जाता है, और जब ये वापस आते हैं तो फिर उस पर अज़ाब मुसल्लत नहीं किया जाता है। एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, फरिश्ते रब की बारगाह में मारूज़ा पेश करते हैं कि अल्लाह इन पर अज़ाब कब मुसल्लत किया जाएगा। कहा ये मेरे महबूब के उम्मत के आलिम दीन है, इनके कदम की बरकत से 40 दिन तक कब्रिस्तान में अज़ाब को नहीं उतारा जाएगा। मगर आज हमारे हाल क्या है कि हम दीन से दूर है, मुस्तफ़ा से दूर है, बल्कि आलिम दीन और उलमाए किराम से दूर है। हम सिर्फ दावा करते हैं कि हम मुस्तफ़ा के आशिक हैं, मगर अपने बच्चों को हम दीन की तालीम नहीं देते हैं, कुरान की तालीम नहीं देते हैं। हम देते हैं तो दुनिया की तालीम देते हैं। आज हालात बापों की ये हो चुके हैं कि बच्चों को आप DM बनाना चाहते हैं, SDM बनाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और घर का जो सबसे बेकार मदरसे में भेज देते हैं। डॉक्टर पर आप करोड़ों की दवा खर्चा कर देते हैं, लाखों के लाख खर्चा कर देते हैं, मदरसे वाले पे 1000 रुपया खर्चा करना गिरा रहता है। मगर देखे जब आपका बच्चा डॉक्टर हो जाता है, इंजीनियर हो जाता है, प्रोफेसर हो जाता है, कामयाबी उसके कदम चूमती है, तो आपकी हिम्मत नहीं होती है कि उसके सामने ज़बान खोल दे, आपकी हिम्मत नहीं होती है कि उसकी बीवी के सामने ज़बान खोल दे। आप अपना वक्त दीनी उलमा के साथ गुजारते हैं, इमाम के साथ गुजारते हैं, मदरसों के साथ गुजारते हैं, मगर जिन बच्चों को आपने हकीर समझा, जिन बच्चों को आपने सर से गिरा हुआ समझा, जिन बच्चों को आपने सर से गद्दम समझा, वो बच्चा जब आलिम दीन बनकर निकलता है, हाफिज़े कुरान बनकर निकलता है, इस बात से डरता है कि माँ की शान में कोई गुस्ताखी न हो जाए, बाप की शान में गुस्ताखी न हो जाए। कसम खुदा की, जिसे आपने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, आपने जिसे लेक्चर बनाया, वो बच्चा रब की बारगाह में अगर हाथ उठाकर दुआ करे तो क्या पता उसकी दुआ कबूल होगी या नहीं। मगर ये बच्चा सिर्फ कब्र पर आ जाएगा तो कब्र के सारे अज़ाब उठा लिए जाते हैं। आप अपने ताल्लुक दीन से रखें। आप देखें जिसे हाफिज़े कुरान बना दिया, आलिम दीन बना दिया, वो बच्चा अगर रब की बारगाह में दुआ करके तो फरमाते अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। मगर आज हालात क्या है कि हम अपने किसी बच्चे को दीन की तरफ नहीं भेजते। एक बच्चे तालीम से दूर है, अपना ताल्लुक दीन से रखे और कुरान से रखे। बात सुने, आखिरी बात सुने, वक्त ज़्यादा हो गया है, घर जाना है, बिल्कुल जाना है, मगर मेरी बात सुने कि जब हम अपना ताल्लुक रब से रखते हैं, जब हम अपना ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह से और कुरान से रखते हैं तो अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा देता है और आखिरत में भी जो है कामयाबी अता फरमा देता है। आप देखें दुनिया की कोई भी तालीम आप दिला दो, बच्चा आपको मैदान महशर में शफाअत नहीं कराएगा, मगर जब हाफिज़े कुरान बन जाएगा, आलिम दीन बन जाएगा तो कसम खुदा की जो है बच्चा आपकी शफाअत करते हुए नजर आएगा। आप तारीख उठा कर देखें कि एक बंदा दुनिया से फौत हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, अपनी कब्र में जाता है। जब अपनी कब्र में जाता है तो उसकी कब्र में अजाब को मुसल्लत कर दिया जाता है। जब उसकी कब्र में अजाब को मुसल्लत हो जाता है, कुछ अरसा गुजरने के बाद, कुछ दिन गुजरने के बाद उसकी कब्र से अजाब को उठा लिया जाता है। वो रब की बारगाह में
معروضہ پیش کرتا ہے، اللہ آخر تیری دریائے رحمت جوش میں آنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ میری قبر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب تو دنیا سے آیا تھا تیری بیوی تھی وہ حمل سے تھی، اسے بیٹا ہوا، وہ بیٹا 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہوا، آج اس کی بسم اللہ خانی کی رسم ادا کی جا رہی ہے، آج وہ اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے۔ میری دریائے رحمت جوش میں آئی کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے میں اس کے باپ کی قبر میں عذاب دوں۔ آپ سوچیں اگر بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو رب اس کے باپ کی قبر سے عذاب تو اٹھا لیتا ہے۔ ارے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، جس کا بیٹا عالم دین ہو جائے تو پوچھو اس کی شان کیا ہوگی؟ قسم سے اس کی قبر جو ہے نا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ آج دیکھیں کہ آج حالات کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف جو ہے راغب نہیں کراتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے کہ ہم دین کی طرف راغب کریں۔ آج ہم دین کی طرف چلے، اگر وقت ملا کرے تو قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، وقت ملا کرے تو درود پڑھ لیا کرو، وقت نکال کر مسجدوں کو آباد کر لیا کرو۔ مگر آج حالات ہے اگر وقت ملتا ہے تو کان میں لیڈ لگا کر جو ہے گانے سنتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں۔ اگر وقت ملتا ہے تو اسکرین موبائل آن کر کے فلمیں دیکھتے رہتے ہیں۔ قسم خدا کی میرے مصطفیٰ پر کیا گزرتی ہوگی جس امت کو میرے مصطفیٰ نے سیچنے کے لیے اپنے شکم پر پتھر باندھا ہے۔ آج وہ امت کس طرح سے کس طرح میں دھستی ہوئی نظر آ رہی ہے، کس طرح سے ذلیل و خوار نظر آ رہی ہے۔ جو قوم میرے مصطفیٰ کے دین کو پیٹ کے پیچھے رکھ دیتی ہے اللہ اس سے خوشیاں چھین لیتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یمن کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، شام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، برما کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اپنے ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ آج مسلمان کس طرح سے ذلیل و خوار اور رسوا ہے۔ اس کی وجہ اور سبب ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے دین کو پیٹ کے پیچھے رکھ دی ہے۔ جو قوم مصطفیٰ کے دین کو پیٹ کے پیچھے رکھتا ہے اللہ اس سے خوشیاں چھین لیتا ہے۔ آج ہمارے پاس اگر وقت ہے تو اپنے کاروبار کے لیے ہے، وقت ہے تو اپنے بچوں کے لیے ہے، وقت ہے تو اپنے لوازمات کے لیے ہے، وقت ہے تو ہوٹلوں پہ بیٹھ کر مفت کی گفتگیری کرنے کے لیے ہے، وقت ہے تو اپنے بچوں کے اسکول کے لیے ہے، ٹیوشن کے لیے ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے ہے نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، دین کی طرف چلنے کے لیے نہیں ہے، دنیا کی آرائشوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ٹائم ہے، دنیا کے پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ مگر سوچے اپنے قبر کی تاریخی کو سوچے، اپنی قبر کے تاریخی کو سوچے کہ بروز محشر جب رب کے حضور کھڑے ہوگے رب سوال کرے گا، رب پوچھے گا کہ تم نے اپنے ایک ایک وقت کہاں گزارے، ایک ایک لمحہ کہاں گزارے، ایک ایک سیکنڈ کا ایک ایک لمحے کا سوال کیا جائے گا۔ اگر ماں باپ ایک دن کا جو ہے سوال کر لے تو آپ جواب نہیں دے سکتے ہو۔ رب کی بارگاہ میں 70 سال 90 سال کی زندگی ہے تو رب ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحے کا تم سے سوال کرو گے تو کیا تم جواب دو گے؟ جب رب پوچھے گا کہ تو نے جوانی کہاں گزاری تو کیا کہے گا؟ اللہ میں نے جوانی عیاشیوں کے اڈے پر گزاری۔ کیا جواب دے گا؟ اللہ میں نے جوانی شراب خانے پر گزاری۔ کیا جواب دے گا کہ میں نے IPL پر سٹے لگاتے ہوئے گزاری؟ کیا جواب دے گا کہ بازار میں چلنے والی بچیوں پر نگاہیں ڈالتے ہوئے گزاری؟ کیا جواب دے گا کہ اپنے بھائیوں کا مال غصب کرتے ہوئے گزاری؟ کیا جواب دے گا کہ علماء کی توہین کرتے ہوئے گزاری؟ قسم خدا کی وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا اللہ میں نے جوانی رکوع میں گزاری، میں نے جوانی سجدوں میں گزاری، میں نے جوانی تیرے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے گزاری اور تیرے مصطفیٰ پر نعت مصطفیٰ پڑھتے ہوئے گزاری۔ قسم خدا کی وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہوئے نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ کہتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آج موقع اچھا ہے، غنیمت ہے، بہتر ہے، وقت جو ہے ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی گناہوں سے توبہ کرے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ہم سب کو سجدہ ریز ہونے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب
واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم